یا ولی روشن ضمیر بندام درماندام جستونا دارم دستگیر بردر درگاہ والا سائی لم آفتاب خاطر ناشادرا کن شادیا پیران پیر خاطر ناشادرا کن شادیا پیران پیر خاطر ناشادرا کن شادیا پیران پیر۔ اپنی بات آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سب ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خاص مقصد کے لیے چنا ہے کہ ہم لوگ گھروں میں جا کر یا اپنے گھروں میں دیگر لوگوں کے گھروں میں جا کر ختم قادریہ و ختم خواجگان کی محافلوں کو سجاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ سرکاروں نے ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ اب جب یہ کام ہم کر رہے تو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کام کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اسے کرنے کے آداب کیا ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے اور یہ کیسے ہم تک پہنچا۔ تو جس طریقے سے ختم خواجگان کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ذریعے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماء مبارکہ عطا ہوئے تو ان اسماءوں کے مجموعہ کو ختم خواجگان کہا جاتا ہے۔ اسے بھی اسی ترتیب سے پڑھا جاتا ہے جیسے ہم ختم قادریہ پڑھتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ختم قادریہ تو ہم پڑھتے تو ہیں، اپنے گھروں میں محافلیں سجاتے ہیں، ہم جا کے دیگر لوگوں کے گھروں میں بھی ماشاءاللہ برکت کے لیے یا ان کے مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ختم قادریہ ہم تک پہنچا کیسے؟ حضرت سیدنا اویس بلغرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت برکت اللہ شاہ عشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد ماجد ہے، جن کا ماہرہ شریف میں مزار ہے، آپ کے والد ماجد حضرت اویس بلغرامی، آپ چشتی مسلک سے تھے، چشتی مشرب سے تھے، آپ کا سلسلہ جو تھا وہ چشتی تھا، لیکن آپ سرکار غوث پاک سے بڑی محبت فرماتے۔ تو سرکار غوث پاک کی محبت میں آپ نے کچھ وظائف، کچھ آیتیں، کلیمے اور کچھ رباعیات، ان تمام کے مجموعے کو جمع کیا۔ اور جو بزرگان دین یہ سے جو مجموعے جمع کرتے تھے، یہ مجموعے اپنی طرف سے یا اپنے علم سے جمع نہیں کرتے تھے، در حقیقت وہ چیزوں کا ان کو حکم دیا جاتا کہ تم اس چیز کو اس ترتیب کے ساتھ میں، اس تعداد کے ساتھ میں پڑھا کرو، یا ان چیزوں کو ملا کر پڑھا کرو، یا اس چیز کے ساتھ میں اس چیز کو ملا کر اتنی تعداد میں پڑھا کرو، ایسے باقاعدہ ان کو حکم ہوتا۔ تو اس حکم کے تحت وہ ان چیزوں کو بناتے، ان چیزوں کو تحریر فرماتے اور اس حساب سے، اس طریقے کے حساب سے اس کو پڑھا جاتا۔ اب جیسے ہم ختم قادریہ میں دیکھتے ہیں کہ 20 مختلف چیزیں، جس میں درود شریف بھی آ گیا، قصیدہ غوثیہ شریف بھی آ گیا، صورتیں بھی آ گئی جس میں سورہ یاسین بھی ہے، سورہ الم نشرح بھی ہے، پھر سورہ قل هو اللہ احد بھی ہے نا، اور کافی رباعیات بھی ہے۔ تو یہ سب آپ نے ترتیب، جو آپ کو حکم ہوا اس کے مطابق آپ نے اس کو ترتیب دے کر یہ مجموعہ آگے سلسلہ در سلسلہ، سلسلہ در سلسلہ سید اعلیٰ حضرت تک پہنچا، اور سید اعلیٰ حضرت سے سلسلہ در سلسلہ ہوتے ہوئے الحمدللہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم لوگوں تک پہنچا، اور آج ہم لوگ یہ چیز کر رہے ہیں۔ لیکن اب کر تو رہے، ہم شرف تو حاصل کر رہے، ہم برکت تو حاصل کر رہے، لیکن کیا ہم ختم قادریہ شریف پڑھ رہے؟ اس کا طریقہ صحیح ہے کیا؟ جو ہم ختم قادریہ شریف پڑھتے ہیں اپنے گھر میں یا کسی اور کے گھر میں، تو کیا اس کا ہم صحیح سے ادب بجا لاتے ہیں؟ کس انداز میں پڑھا جائے ختم قادریہ؟ تو کچھ مختصر سے آداب میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے ختم قادریہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، تمام عبادت سے پہلے جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ طہارت کا اہتمام ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ ختم قادریہ یا کوئی بھی ختم شریف پڑھنے سے پہلے تازہ غسل کیا جائے۔ اگر تازہ غسل نہ کر سکے تو کم از کم تازہ وضو ضرور کیا جائے، اور وضو یا غسل کرنے کے بعد میں اچھا پاک صاف لباس پہنا جائے، اور اچھا پاک صاف لباس پہن کے خود کو بھی عطر سے معطر کیا جائے، اور جو جگہ ہے جس جگہ پہ آپ ختم قادریہ پڑھنے والے ہیں اس جگہ کو بھی معطر کیا جائے۔ خاص طور پر جب لوگ پڑھتے ہیں
ختم قادریہ وغیرہ، تو اس کے اندر وہ لوگ اپنے خیالات کو مرکوز نہیں کرتے، مثلا اپنا فوکس ایک جگہ پر نہیں رکھتے. مراد یہاں پر بندہ پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اور ادھر گھوم رہا ہے دنیا کے اندر، ارے گھر میں یہ سبزی لانی ہے، یہ کام میرا باقی رہ گیا، اس کے پاس میرے پیسے پھنسے ہوئے، اس کو جا کے تو آج میں یہ بولوں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا. یہ سب خیالات نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جو اصل برکت ہے اور جس کا اصل فیض ہے وہ مکمل طور پر ہم نہیں پا پاتے. بے شک جو آپ جلی جو زبان سے پڑھتے اس کی برکت، اس کی نعمت تو آپ حاصل کریں گے، لیکن جو اصل نعمت ہے اور اصل برکت ہے آپ پانا چاہتے ہیں وہ چیز آپ نہیں پا سکتے. اور یہ بے ادبی کہلاتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس میں یہ کوتاہی ہو کہ ہمارا ذہن دنیا میں بھٹک رہا ہو. ہاں البتہ آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ جو اپنے جن مسائل میں پھنسے ہوئے، جن مشکلات میں، جن آزمائشوں میں ہے، ان چیزوں کو دل میں، دماغ میں ان چیزوں کو دہراتے ہوئے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں اس مشکل سے نکل جاؤں، تو وہ چیزوں کو آپ دل دماغ میں رکھ کے اسے کر سکتے ہیں. اور ختم قادریہ کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ ختم قادریہ ایسی چیز ہے کہ جو جادو، جنات، تمام مشکلات، تمام آفت و بلائیات، جو کام رکے ہوئے ہیں، جو کام نہیں بن رہے، کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، جتنے بھی کام ہیں، کوئی قید ہے، کوئی جیل میں ہے، ان تمام کاموں کے لیے اکثر مثلا میں کہوں گا کہ تمام جتنی بھی مشکلات ہیں دنیاوی یا دینی، تمام کے لیے ایک لوتا نچوڑ ہے اور سب سے بہترین نچوڑ ہے، بس بندہ اس کو ادب کے ساتھ کرے. ختم قادریہ کی کئی برکتیں بھی ہے، لیکن اس اہتمام کے ساتھ کیا جائے. کئی لوگوں نے الگ الگ طریقہ کار بھی بتائے کہ جیسے ہمارے یہاں پر جب ختم قادریہ کچھ ہماری اسلامی بہنیں کرتی ہے تو وہ لوگ شکر رکھتی ہے ایک تھال کے اندر، اور تھال میں شکر رکھ کے ایسے اس کو سرفیس کو پلین کر دیں گے، مطلب ایسے بالکل سیدھ کر دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے. اب ختم قادریہ پڑھ کے جب صلاۃ و سلام وغیرہ سے جب آپ فارغ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس شکر کے اوپر کبھی اللہ، کبھی محمد، کبھی پنجتن پاک کے نام، تو کبھی پنجے کا نشان، علم کا نشان، ایسے شکر کے اوپر پایا جاتا ہے باقاعدہ. ایسی برکتیں ہیں. تو ختم قادریہ تو سب کر لیتے، لیکن کامیابی کی علامتیں بھی کچھ ہوتی ہے. تو کامیابی کی علامت یہ ہے کہ اگر 11 لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے، اس میں سے کسی ایک کا آنسو نکل گیا تو مقبولیت ہے. اور ایک بندہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اتنی توجہ کے ساتھ پڑھے کہ جب بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، اب اس کی توجہ کہیں اور ہے اور حضور کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو یہ تو بے ادبی ہو گئی. تو اپنی مشکلات، اپنے پریشانیاں، جس بھی چیز کے لیے وہ حضور کو پکار رہا ہے، اس چیز کو یاد رکھے کہ جب وہ یا رسول اللہ انظر حالنا، تو اسے اپنی غم، اپنی تکلیف، اپنی شدت وہ یاد آئے. اسی طریقے سے سرکار غوث پاک کی اس میں امداد طلب کی جاتی ہے. اب وہ امداد طلب کرنے کے اندر بندے کا تو غوث پاک کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو یہ توجہ نہ ہونا یہ بے ادبی کا باعث ہے. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں ختم قادریہ کسی بھی مقصد کے لیے ایک بار پڑھنا کافی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ہماری کوتاہیاں اور چونکہ جو ہماری بے ادبیاں ہیں وہ ہمیں اس چیز میں کامیاب نہیں ہونے دیتی. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جن کو تھوڑا بہت عربی پڑھنا آ گیا تو وہ لوگ بھی ختم قادریہ کرتے. کرو، جذبہ بناؤ، صحیح بات ہے، لیکن اس سے پہلے مکمل آداب سیکھو کہ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کی محافلوں میں جایا کرو، پہلے ان سے ادب سیکھا کرو، صحیح تلفظ کے ساتھ میں، صحیح طریقہ کار کے ساتھ میں پڑھنا سیکھو، صحیح سلیقے کے ساتھ میں پڑھنا سیکھو، اس کے بعد آپ آؤ اور اس کے بعد آپ بھی پڑھو. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بچہ ایسا ہونا چاہیے، ہم خود ایسے ہونے چاہیے کہ ہم لوگ ختم قادریہ پڑھے اور سرکار غوث پاک کو اسی طریقے سے یاد کرتے رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب الطاف بھائی آگے آغاز کریں گے، اور کون سی چیز جو اس میں ایڈ جو کی ہے حضرت اویس بالغرامی نے، تو وہ کیا کیا ایک ایک چیز کے پرٹیکولر چیز کے فوائد ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا. الطاف بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.